إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيز له الدنيا رواہ الترمذی۔ کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اور بادشاہی، شہنشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، اور انگنت لاتعداد اور بے شمار و بے حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، مطہرہ، مقدسہ، مشرفہ اور منورہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات اور پردہ نشی خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے امن و امان کی اہمیت۔ امن و امان بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر معاشرہ پرامن ہو، پرسکون ہو، تو اس میں لوگ مطمئن بخش زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ چھوٹے ہو یا بڑے، مرد ہو یا عورتیں، امیر ہو یا غریب، سب خوشحال رہتے ہیں۔ کسی کا خوف و ہراس نہیں، کسی کا ڈر خوف نہیں، کسی قسم کی کوئی وحشت و دہشت نہیں۔ لوگ اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بے فکر رہتے ہیں۔ نہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، نہ مال و دولت کا خطرہ ہے، نہ اپنے اہل و عیال کا خطرہ ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا کام بہت ہی بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے، اور اس کے برعکس
اگر معاشرے کے اندر امن و امان نہ ہو، ڈر خوف کا ماحول ہو، دہشت و وحشت ہو، تو پھر لوگ اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بہت فکر مند رہتا ہے، اور ایسے معاشرے میں زندگی گزر بسر کرنا بالکل حرام ہو جاتا ہے، رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جائے، فتنہ و فسادات ہوتے ہیں، معصوموں کی جانیں چلی جاتی ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو مکے کے اندر چھوڑ کر واپس پھر جانے لگے، اس وقت مکے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، غیر ذی زرع۔ آپ ابھی جو مکہ دیکھ رہے ہیں آج سے 5500 سال پہلے وہاں کچھ نہیں تھا، وہ بالکل غیر ذی زرع وادی تھی، وہ کوئی نہیں تھا وہاں۔ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، مکے کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے لوگوں کو تو پھلوں کی غذا عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے۔ آپ اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے کہ کھانا پینا یہ بعد میں، خورد و نوش جو اشیاء ہیں، غذائیں ہیں، یہ بعد میں، پہلے امن و امان۔ اگر ایک معاشرے کے اندر امن و امان نہ ہو، سکون نہ ہو، ہمیشہ ڈر لگا رہے، خوف و دہشت کا ماحول ہو، نہ جانے کب کیا ہو جائے، تو ایسے معاشرے کے اندر ایک انسان کھانے کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ آپ کیسے کھا سکتے ہو؟ کب بم پھٹ جائے، کب گولی بارود چل جائے، کب کیا ہو جائے۔ اب ایسے حالات میں ایک انسان پیٹ بھر کے کھاتا نہیں، حلق سے نیچے کھانا نہیں اترتا ہے، چاہے اس کے پاس آپ کتنا لذیذ اور عمدہ کھانا رکھ دیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، انہوں نے کھانے پینے کی باتیں بعد میں کی، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و چین کی دعا کی کہ اللہ اس مکے کو امن والا شہر بنا دے، چین و سکون کی جگہ بنا دے۔ اس کے بعد خورد و نوش اور کھانے پینے کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو پرامن اور پرسکون بنایا۔ اتنے مجمع میں لوگ کہیں نہیں ہوتے ہیں، مکے جتنے لوگ ایک ایک دن میں جتنے لوگ طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کے موقع پر لاکھوں لاکھوں لوگ، آج تک ایک آدمی کی شکایت نہیں مجھے پانی نہیں ملا، مجھے کھانا نہیں ملا، میں بدامنی کا شکار ہو گیا، میں برابر طواف نہیں کر پایا، صفا مروہ کی صحیح نہیں ہو پائی، آج تک کسی نے شکایت نہیں کی۔ یہ امن والا شہر۔ جب چاند نظر آتا ہے تو جب چاند دیکھتے ہیں، اب مہینے کا آغاز ہوگا، 30 یا 29 دن ہوں گے، رات کیسی ہوگی، دن کیسا ہوگا، صبح کیسے ہوں گے۔ اب اس نئے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اس مہینے کے ہفتے کیسے گزریں گے، رات کیسے کٹے گی، دن کیسے کٹیں گے، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ کیسے گزرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربنا وربک اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے چاند دیکھ کر کہ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام،
امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ ہمیں چاند دکھا۔ اے اللہ تو ہمارا رب بھی ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ اب اس دعا میں آپ غور کیجئے کہ اب مہینے کا آغاز ہوگا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاند دیکھ کر کیا دعا کر رہے ہیں؟ امن کی دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد ایمان کی، سلامتی کی، بعد میں اسلام کی، کہ امن و ایمان اور سلامتی و اسلام سے ہمیں یہ چاند دکھا۔ اب یہ نئے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اللہ، اب یہ پورے مہینے چین و سکون کے ساتھ گزر جائے، راتیں بھی دن بھی، اس مہینے کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ چین و سکون کے ساتھ گزرے، امن و امان کے ساتھ گزرے۔ یہ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ چاند دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و ایمان کی، سلامتی و اسلام کی دعا کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و امان کی دعا کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و ایمان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما ہیزت لہ الدنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، تندرست ہو، صبح ہو گئی، آپ کے جسم کے تمام اعضاء درست ہیں، صحیح سالم، بی پی بالکل 80/120، شوگر کریکٹ، نہ بخار، نہ سردی، نہ کھانسی، نہ بی پی، نہ شوگر، نہ ہی کوئی اور بیماری، اس کے اندر کے جو اعضاء ہیں وہ بھی صحیح سلامت ہے، آپ کی کڈنی، آپ کے ہارٹ، دل، آپ کے پھیپھڑے، آپ کے لیور، سب آپ کے درست ہیں، آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ آدمی بھی ہے جسے صبح ہوتے ہی فکر لگی رہتی ہے، اب میں جاؤں گا، اب ڈائلسس کرنا ہے، مجھے کڈنی سے پانی نکالنا ہے، اسے فکر ہے اپنی مرہم پٹی کرنے کا، پاؤں ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، اب ہاسپٹل جانا ہے، اس کی مرہم پٹی کرنی ہے، ڈریسنگ کرنی ہے، صبح ہوتے ہی خالی پیٹ، نہر پیٹ ایک دوائی کھانا ہے، بی پی کی گولی کھانی ہے، آپ کو شوگر کی گولی، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، لیکن آپ ہیں کہ آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اس حالت میں آپ نے صبح کی، یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بیماروں کو دیکھیے، مریضوں کو دیکھیے، ہاسپٹل جائیے، جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب یہی ہیں کیا اور کہیں ہے یا نہیں؟ ہر ہاسپٹل کا آپ جائزہ لیجئے، بڑے بڑے دوائی دکانوں میں دیکھیے بھیڑ لگی رہتی ہے، یہ دوائی، یہ جو دوائی ہے یہ کوئی لذیذ کھانا نہیں ہے، لوگ اتنے بیمار ہیں کہ وہ دوائی کے بغیر جی ہی نہیں پا رہا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جسم کے تمام اعضاء ان کی صحیح سلامت ہے، اس حالت میں انہوں نے صبح کی، آمنن فی سربی، اپنے آپ میں امن و سکون میں ہے، پرامن پرسکون، ٹی وی، موبائل، کوئی بیڈ نیوز نہیں، گڈ نیوز، کہیں دھماکہ نہیں ہوا ہے، کہیں جانیں نہیں گئی ہیں، معصوم قتل نہیں ہوئے ہیں، کہیں کچھ نہیں ہے، بالکل اپنے آپ کو پرامن اور پرسکون محسوس کر رہا ہے۔ اندہ قوت یومی، بس ایک دن کی خوراک موجود ہے، غذا ایک دن کی، قوت کہتے ہیں اتنی غذا جس سے انسان کی جان باقی رہے، رمق باقی رہے، اگر اتنی غذا کسی کے پاس ہے، یہ تین چیزیں، صحت، امن اور ایک دن کی غذا جن کے پاس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی، اس کے پاس پوری دنیا ہے، وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں جس کے پاس صحت ہے اور امن و امان کے ساتھ وہ صبح کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امن و سکون کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص ناحق کسی کو قتل کرے، ایک انسان کی قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا کہ یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے یا زمین میں فساد کرے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی نے کسی کو زندگی دی تو پھر اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اگر کوئی شخص پرامن اور پرسکون شہر کو بدامن اور دہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں کے لوگوں کو ڈر اور خوف میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ دہشت میں مبتلا ہوں، پھر اس کے لیے وہ جو اس کے دل میں آئے وہ منصوبہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، اب حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان ہی مسلمان کے دشمن ہوئے، ایک آدھ مسلمان کی وجہ سے پوری قوم بدنام، ایک آدھ مسلم کے لیے پوری مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرہ بدنام ہیں۔ پورے ریلوے اسٹیشن میں آپ اگر ٹوپی اور داڑھی رکھے ہوئے ہیں، آپ کی چھان بین ہوگی، شک کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ ایئرپورٹ جائیے، آپ کی جانچ پڑتال ہوگی، آپ کہیں بھی نکلیں شک کی نگاہ سے لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ آج لوگ ایک آدھ مسلمانوں کی وجہ سے جو شر پھیلانا چاہتا ہے، لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آج تمام مسلم قوم سے لوگ بدزن ہو رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، اور ایسے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں ہی مومن ہوں۔ مومن وہ نہیں ہے۔ مومن کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ مومن کہتے کسے ہیں؟ جامع ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف یوں کی کہ مومن وہ ہے کہ لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو اس سے محفوظ سمجھیں۔ مومن وہ ہیں کہ مومن کسی کا ناحق خون نہیں کرتا ہے، نہ کسی کی مال و دولت کو چھین لیتا ہے۔ یہ مومن ہے کہ مومن کسی کو دہشت اور وحشت میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ مومن پرامن اور پرسکون شہر کو بدامن اور دہشت و خوف وہاں پیدا نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن ہیں۔ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے، ناحق قتل، اس کا ایک وہ ظالم جو قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ قابل پر بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے دوسرے بیٹے حضرت قابل، کیوں؟ کیونکہ قابل وہ پہلا شخص ہے جس نے روئے زمین کے اندر قتل سکھایا کہ مرڈر کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دہشت و وحشت کی فضا عام کی سب سے پہلے۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے دنیا کے اندر، اس کا ایک گناہ کا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل پر لکھا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں خون کے متعلق سوال ہوگا۔ حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں اور حقوق العباد میں خون کے بارے میں سوال ہوگا۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یقضی بین الناس، اول ما یقضی یوم القیامت بین الناس، کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس نے کسی کا ناحق خون کیا ہے کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں،
آپ اسلام کو پڑھیے، پہلے آپ اور ہم اسلام کو خود سمجھیں، اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے جائیں گے کہ اسلام امن و امان کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی اور آتنکوادی کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے، اس سے دور دور سے بھی اسلام کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک آدھ مسلمان جو شر پسند ہیں، اس کی وجہ سے آج پوری قوم بدنام ہے۔ اور آج دیکھیں اکثر و بیشتر نوجوان جو طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا میں ملوث ہیں، غلط غلط چیزیں پوسٹ کرنا، ان کی دیوی دیوتاؤں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، اور ان شر پسند کی حمایت میں کچھ باتیں لکھنا، یہی اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 108، سورہ انعام آیت نمبر 108 کے اندر غیروں کی دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کی گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا۔ آج وہی حال ہے، فیس بک آپ دیکھیے، کوئی بھی اس طرح کے کوئی چیز پوسٹ کرتا ہے، اس میں 1000 2000 50,000 تک کامنٹس، اور اکثر کامنٹس کرنے والے کون ہیں؟ مسلم نوجوان ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، جو گزشتہ جمعہ نماز پڑھ کے گیا تھا اور آج آیا ہے، بیچ میں وہ دکھائی نہیں دیا۔ ایسے لوگ ملوث ہیں اس میں، جنہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کو تعلیم دی وہ اس سے دور ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب اس طرح کے ماحول پیدا ہو جائیں گے، آپ ڈاکٹر ہیں، کون مریض جائیں گے بھائی آپ کے پاس؟ سب کو اپنی جان پیاری ہے۔ اگر آپ کاروباری آدمی ہیں، تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ کون جائیں گے؟ کس بھروسے پہ جائیں گے؟ کیا امید لے کے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے حدیث سے فرمایا کہ بہتر لوگ کون ہیں؟ کون ہیں بہتر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کی شر سے ایک انسان اپنے آپ کو مامون و محفوظ سمجھے، اور تم میں سب سے بدترین وہ شخص ہیں جس سے خیر کی امید کی جائے نہ اس کی شر سے امن محسوس کرے۔ بدتر شخص وہ ہیں، آپ سے خیر کی کوئی امید ہی نہیں ہے، آپ پر کوئی اعتماد ہی نہیں کر سکتا۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص سب سے بدترین ہیں۔ بہتر کون ہیں؟ جس کے بارے میں لوگ خیر کی امید رکھیں، شر کی امید نہ رکھیں، وہ اپنے آپ کو مامون و محفوظ سمجھیں۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کے پاس دوسرے لوگ اپنی امانت رکھواتے تھے، اپنے بچوں کو مسجد میں لاتے تھے، عالموں سے اماموں سے دم کراتے تھے، تھا کہ نہیں تھا؟ آپ پیچھے 10-12 سال پہلے دیکھیے کیسا ماحول تھا، اور آج کیسا ہے؟ آج کون آئے گا؟ جب ہر جگہ فتنہ و فساد، جب ایک آدھ مسلمان کی وجہ سے جو شر پھیلانا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے پوری مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ بدنام، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سب اچھا ہو رہا ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ بہتر لوگ نہیں ہیں، آپ سے کوئی آپ پر اعتماد ہی نہیں کر سکتا ہے، آپ پر کوئی خیر کی امید ہی نہیں رہ سکتا ہے، آپ روئے زمین کے کیسے بہتر انسان بنیں گے؟ بتائیے۔ جو ملک ہے، اس ملک کے اندر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، نہ یہ ملک کے اندر آپ اس طرح کے شر فساد کو پیدا کر سکتے ہیں، اور نہیں کسی کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ آپ دیکھیں، آپ فیس بک کھولیے، مرد تو مرد، نوجوان لڑکے تو لڑکے، یہ نوجوان لڑکیاں یہ آ جاتی ہیں، نہ ان کے
دیکھنے میں نئی مومن معلوم ہوتا ہے، اسلام سے ان کا دور دور کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ آیا، اور ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ فیمس ہونے کا زمانہ ہے، مشہور، چاہے اس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، لوگ ننگے بھی ہو جاتے ہیں فیمس اور مشہور ہونے کے لیے۔ مجھے کامنٹ سے چاہیے زیادہ سے زیادہ، مجھے لائک ملے، اس سے جو ہے فیس بک اور انسٹاگرام سے مجھے کچھ کمائی مل جائے گی، یوٹیوب سے مجھے کچھ کمائی آ جائے گی۔ آج یہ حالت ہے لوگوں کی۔ اب ایسے دو چار لوگوں کی وجہ سے پورے مسلم قوم بدنام ہو رہے ہیں، لوگ ہم سے بدزن ہو رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، خیر کی کوئی امید نہیں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آج دہشت و وحشت کا جو ماحول ہے، آج ڈر خوف کا جو ماحول ہے، شاعر نے کہا کہ اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کہ زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ خونریزی کا یہ عالم ہے، خدا خیر کرے، اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ آج شیر چیتے بھالو سے لوگ نہیں ڈرتے، ایک انسان اتنا ڈر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا سورہ انبیاء کے اندر کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ رحمت بن کے آئے تھے۔ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، عاجزی سے آپ کی پیشانی جھکی ہوئی ہے، بالکل جھکی ہوئی ہے پیشانی، ایسا نہیں کہ مکہ فتح ہو گیا اب جاؤ پٹاخے پھوڑی جائیں، جیسے ہمارے ادھر ہوتا ہے کہ لوگ کو جب جیت ملتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی عاجزی کے ساتھ، اور مکے میں داخل ہوتے آپ اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی تلوار میان میں رکھ لے اسے امان ہے، جو اپنا ہاتھ روک لے اسے امان ہے، جو ابو سفیان یا حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو حرم کے صحن میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو بھاگے اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں، یہ ہاتھ میں جھنڈا تھا، ابھی جوش میں آ گئے اور نعرہ لگانے لگے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم المستحل الحرمہ، جوش و جذبے سے کہنے لگے کہ آج انتقام کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج انتقام لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج انتقام کا دن نہیں، آج خونریزی کا دن نہیں، آج دہشت و وحشت کا دن نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج شفقت و رحمت کا دن ہے، عفو گزر کا دن ہے، معاف کر دینے کا دن ہے۔ تمام قریش کے سردار سہمے ہوئے کھڑے ہیں، 10,000 مسلمانوں کی تعداد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے خطاب کر رہے ہیں، قریش بتاؤ کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ وہ لوگ جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاستیں پھینکتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر خون سے لہو لہان کیا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ کی شان میں ہجو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی پاداش میں اذیتیں دی، تکلیفیں دی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور جگر کلیجہ چبایا، سب تھے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ قریش جو اتنا ظلم کرتے تھے لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی امید رکھتے تھے، شر کی امید نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا محمد آپ شریف ہیں، کریم ہیں، اور آپ شریف و کریم باپ کے بیٹے ہیں،
یعنی آپ کے والد بھی شریف و کریم تھے اور آپ بھی شریف و کریم ہیں. ہم آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں, آپ درگزر کی امید کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مکہ والو, آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے ذکر کیا, انہوں نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. یہ ہے اسلام کہ جہاں دہشت نہیں ہے, جہاں ڈر خوف نہیں ہے, ایک مسلمان سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہیں, اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھتے ہیں. ایسے ایسے ویڈیو آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جیسے ٹرین کے ڈبے میں اٹھے پوری ڈبہ آپ کے ڈر کی وجہ سے خالی کر دیا گیا, آپ کی داڑھی دیکھ کر. ہاں, اور جو شر پسند لوگ ہیں, جو یہ نام نہاد مسلمان ہیں, انہوں نے اسلام کا جامہ پہنا تاکہ اسلام کو زیادہ بدنام کیا جائے. ٹوپی لگا لی, داڑھی لمبی. اب آپ سفر کیجئے, گالی دیتے ہیں لوگ, برا بھلا کہتے ہیں لوگ, آپ سے بات نہیں کرتے, آپ سے بدظن ہیں, آپ سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے, آپ پر اعتماد نہیں رہا آپ مسلمانوں پر. اسی لیے میرے بھائیوں, آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے, قرآن پڑھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک ناحق قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا. اسلام یہ نہیں کہ آپ کو کہیں کوئی مل جائے اسے قتل کر دو, اس کا پس منظر الگ ہے, آگے پیچھے کچھ اور باتیں ہیں. اور اس طرح دہشت پھیلانا, یا ایک انسان خود کش حملہ کر دیا گیا, میں بھی مر گیا, میں اپنے ساتھ سب کو لے کے مری, جنت مل جائے گی, یہ تو خودکشی ہو. ایسے ہی ہو رہا ہے. اب ان کے اندر دیکھیے کہ جنت کی لالچ میں خود کو تباہ و برباد کیا اور اپنے ساتھ ساتھ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو بھی لے کے چلا گیا. یہ جنت نہیں ملے گی, یہ مومن کی پہچان نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام یہ ہے کہ آپ سے لوگ خیر کی امید رکھیں اور اپنے آپ کو مامون و محفوظ سمجھیں, آپ سے بدظن نہ ہوں. جیسا کہ ہمارے آبا و اجداد گزرے, لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے, لوگ ان سے خیر کی امید رکھتے تھے, لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں, بہت مامون سمجھتے ہیں. کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے دن بدن اسلام بدنام ہو رہا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ اسلام کا مطالعہ کیجیے, جتنا ہو سکے ان سب چیزوں سے دور رہیے, اپنے شہر کو پرامن اور پرسکون بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین, تو ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم, تو ہمارے شہر کو امن و سکون کی جگہ بنا. الہ العالمین, ہمیں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والقى الصم وهو شہید.